ویلکم بیک ناظرین. جی چو صاحب. ہاں تو ایوبی صاحب جتنا پیسہ آیا ہے باہر سے انٹرنیشنل لیول سے تو گورنمنٹ پاکستان عوام کو کچھ بھی نہیں دے رہی اس حوالے سے. تو اگر اس کے پاس پیسہ ہے، گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ گیا، اربوں ڈالر کے حساب سے آئے ہیں، تو عوام کو ریلیف دینا چاہیے. جی سر 3 ماہ کے ان کا بل آپ نہ بھی جمع کرائیں، بعد میں جمع کرائیں، لیکن ان کو معاف بھی کیا جا سکتا تھا. معاف بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو صنعت میں جو قرضے دیے ہیں بینک نے، تو وہ قرضوں میں ریلیف دینا چاہیے، عوام کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. جی لیکن اس میں شرح سود چو صاحب انہوں نے 8% کر دی ہے، کتنے کہاں سے لاتے لاتے 8% پہ آ گئے ہیں، لیکن دنیا میں تو شرح سود بھی 0 پہ آ گئی ہے. ہاں تو پیٹرول اور یا دیگر جو ڈیزل ہے عالمی سطح پر اس کی قیمتیں بہت گر گئی ہیں. جی انہوں نے کوئی اپنے جیب سے یہ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کی. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم 50 ملکوں سے ہم بہت کم قیمت پہ اپنے عوام کو پیٹرول دے رہے ہیں، لیکن اس کا ثمرات چو صاحب، کیونکہ پیٹرول پہلے تو بڑھتا تھا، اس کی اثرات تھے، پیٹرولیم مصنوعات تھی، وہ قیمتیں بڑھ جاتی تھیں، لیکن اس کے کم ہونے کے باوجود کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا کہ گاڑیوں کے کرائے جو عام آدمی سفر کرتے ہیں جی ان کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، کرائے کم ہونے چاہیے تھے. گورنمنٹ نے کہا ہے یہ 25% کرایہ کم کیا جائے، لیکن عمل نہیں ہوا. جی SOPs پہ عمل کس طرح کریں جب گاڑی میں آپ اوور لوڈنگ نہیں کر سکتے، جہاں 10 سیٹیں ہیں وہاں 5 بندے بٹھانے، پھر تو کرایہ وہ کس طرح کم؟ ہاں جی اسی حوالے سے نہیں، وہ سواریاں پوری بٹھا رہے ہیں. ایوبی صاحب یہ گاڑیوں میں جو صاحب آپ کو لگتا ہے اس دفعہ جو بجٹ میں کوئی ریلیف آنے والا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں جمع تفریق کے ساتھ کچھ لفظوں کا گورکھ دھندا ہوگا. عاشق علی رانا صاحب. جی جس طرح جو صاحب فرما رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو پیٹرول قیمتیں کم ہوتی ہیں، پیٹرول مصنوعات ہیں جو ان میں بھی کمی آنی چاہیے، لیکن وہ تو کمی واقعہ نہیں ہوتی. وزیر اعظم صاحب اس پہ نوٹس بھی لے رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن اصل معاملات ہیں، ہم بجٹ پر جو گفتگو کر رہے ہیں، ایمنسٹی آئی تعمیراتی شعبے پہ، دوسری ایمنسٹی آپ سمجھتے ہیں توقع کر رہے ہیں کچھ بجٹ میں حکومت دے پائے گی؟ حکومت امید تو ہے کہ اس میں ایسا کرے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ان کو 3 سال تک آڈٹ میں نہ لے کر آئیں. جو میں سمجھتا ہوں ایسی ایمنسٹی ہو جائے 3 سال تک حکومت ہاں ان کو ایسے تمام ٹیکس پیئر کو سسپینشن قرار دے دے جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں تاکہ جو موجود ہیں. جی ان کو انسینٹیو ہو تاکہ وہ اپنے جو ایکسپینسز میٹ کر سکیں، بجائے وہ اپنے کاروبار کو توجہ دینے کے پوری مشینری کو نئے ٹیکس پیئر کے اوپر لگا دیں نیٹ میں لانے کے اور لیے. پوری جتنی بھی امپورٹس ہو رہی ہیں اس کو امپورٹس میں ریٹس کو کم کریں تاکہ امپورٹ بھی ان کی بڑھے اور ایکسپورٹرز کو میکسیمم ریلیف دیں. بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا جو ریفنڈ پے کر رہی ہے. ریفنڈ آن لائن لوگ ریفنڈ دے رہی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کرانا گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ اس کو کرسٹل کلیئر جو ہے وہ لوگوں کو ریفنڈ ان کے اکاؤنٹس میں ڈالے، ان کو ایزی پروسیس کرے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرے. اس میں یہ ہے کہ جو رکاوٹیں آتی ہیں FBR کے آفیشلس کی طرف سے وہ ختم کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بجٹ جو ہے کبھی عوام دوست نہیں ہوتا. بجٹ ہمیشہ لوگوں کو ٹیکس پیئرز کی مشکلات ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اس دفعہ بجٹ ایسا ہونا چاہیے. یہ لائف میں پہلی دفعہ ایسا پرابلم آئی ہے، یہ کووڈ-19 ہے. یہ بیسکلی ایک گلوبل پینڈیمک ہے، نہ کہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے. اس میں جیسے چوہدری صاحب نے فرمایا ہے کہ ملک میں پیسہ آیا ہے اور اس کی IMF نے بھی ہمیں جو ریلیف دیا ہے ٹیکس جو جتنے بھی ہماری پیسے کو ابھی وہ چپ چاپ رکھا ہوا ہے. ہمارا گرے لسٹ میں جو نام آنا تھا وہ بھی پینڈنگ ہو گیا ہے. یہ سارے ایک انسینٹیوز تو ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو قوم اس وقت سفر کر رہی ہے، جو سٹریس میں ہے، ہماری جو اکانومی ہے وہ کرنٹائن ہو چکی ہے، آئسولیشن میں ہے. تو ان حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم ایک ہوں. جب تک ہم قوم ایک ثابت نہیں ہوں گے تب تک یہ ملک میں پرابلمز بڑھیں گی. ہمارے عوام گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کو مجبوراً کام میں جانا پڑتا ہے. جب یہ کام میں جائیں تو اپنے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنائیں، ادروائز لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نے لاک ڈاؤن کر کے بھی دیکھ لیا ہے. ہمارے جو حکومت میں پریشر ہوتا ہے مختلف چیمبرز کا، ٹریڈ یونینز کا، کہ اس لاک ڈاؤن کو اوپن کریں. ظاہر ہے ان کی مجبوریاں ہیں، اس کے ان کے کاروبار بھی نہیں چل سکتے. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ملک کو چلانے کے لیے بجٹ تو دینا ہی ہے اور بجٹ نہیں آنا ہے. ہم نے کچھ تجاویز جو ہے گورنمنٹ کے آگے پٹ کی ہیں، کچھ ہلکا ہم آفیشلی ان کو جو ہے ان کے زیر غور لے کر آئیں گے. اس میں ہے ٹیکس ریلیف کا، کہ لوگوں کو جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ کم کریں، اور جو آلریڈی انہوں نے شرح سود کم کی ہے، اسٹیٹ بینک اس میں جو ہے سبسڈی دے رہا ہے، خود اس کو ری فنانسنگ کر رہا ہے، اس کو مزید 5% میں لے کر آئیں.
اس کے علاوہ جو ہے جو ٹریڈ چھوٹے چھوٹے یونینز ہیں ایس ایم ایز ہیں، رانا صاحب وہ اسٹیٹ بینک نے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے تو شرح سود بھی کم رکھی ہے، 2-3% رکھی ہے لیکن افضل یوبی صاحب یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ابھی تک، لوگوں کو یہ قرضے ابھی تک مل نہیں رہے. ٹھیک ہے. ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں قرضے نہیں مل رہے. اسی طرح جو امپورٹ میں انہوں نے ڈیمیجز کم کیے ہیں، رانا صاحب امپورٹر ہیں ان کو معلوم ہوگا، ابھی تک وہ ڈیمیجز ویسے ہی پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل گورنمنٹ نے قوانین تو بنا دیے ہیں، بڑے اچھے قوانین ہیں، عمل درآمد ان پہ نہیں ہے. عمل امپلیمنٹیشن کرانا وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ نیچے جو ذیلی سطح پہ جو باڈیز ہیں، جیسے پٹرول کم ہوا ہے، پٹرول کم ہونے سے جو کرائے کم کیوں نہیں ہو رہے، اس سے جو مہنگائی ہے، سبزیاں ہیں اور الائڈ جو انڈسٹری ان کو کم کرنے کے لیے جو ہماری پروونشل اور سٹیز جو ہیں کمیٹیز، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کرائیں اور ان مہنگائی کو کم کریں تاکہ عوام جو ہے ان کو ریلیف ملے. عام عوام کو بجٹ کی جو فگرز کی ہیرا پھیری سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک ان کو اشیاء سے تعلق ہے، ان کو اشیاء سستی اور آسان فہم میں ملنی چاہیے. جی رانا ندیم صاحب، عاشق علی بھائی صاحب نے تو ریلیف کا کہہ دیا، لیکن جو بجٹ بنتا ہے وہ آمدن اور اخراجات دونوں کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، تخمینہ جو لگایا جاتا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں ہمارا 8,000 ارب روپے اخراجات ہیں، جبکہ 4,000 ارب روپے ہم ریونیو کی صورت میں اکٹھا کر رہے ہیں. جو 4,000 ارب روپے ہے جو ہمیں قرض لینے پڑتے، کس طرح عوام ریلیف عوام کو دے سکتی ہے حکومت؟ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ جو ٹیکس پیئر جو نیٹ میں نہیں آتے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یوبی صاحب، میں شروع دن سے ایک بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اگر ٹیکس پیئر بڑھانا نا، اس کے لیے ایک شرط لاگو رکھ دیں کہ جس کا بھی شٹر کھلے گا مارکیٹ میں کاروبار کرے گا، وہ این ٹی این کا نمبر اس کے شٹر پہ لکھا ہویزا ہونا چاہیے. اگر این ٹی این کا نمبر، جس طرح وکلا حضرات اپنے آفس میں انہوں نے این ٹی این نوٹس لگایا، اگر این ٹی این نمبر نہیں ہوگا تو اس کے شٹر کو اسی ٹائم سیل کر دیں. ٹیکس پیئر بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے این ٹی این ہولڈر نیشنل ٹیکس نمبر میں اس کو ایشو کروائیں. اس کے اندر جب وہ آ جائے گا اس کی ریٹرن جانی شروع ہو جائے گی، پھر وہ آٹومیٹکلی وہ اپنے باقی چیزیں بھی آپ کی باقی اڈاپٹ کر لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سر ابھی یہ ٹیکس کی پہ بات کر رہے ہیں آپ کہ ہمارے ٹیکس میں ابھی بجٹ پہ کیا بن ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح میرا لاہور چیمبر سے بھی ہمیں تعلق ہے اور ایک ایسوسیشن سے بھی میں پریزیڈنٹ ہوں، سنگل ڈیجٹ میں سیل ٹیکس نافذ کریں. جی ابھی ہمیں سیل ٹیکس کی شرائط سے نکالیں باہر، ہمیں سختیوں سے نکالیں باہر، سنگل ڈیجٹ اور ایف ٹی آر کو دوبارہ الاؤ کریں. گزارش ہے پھر یہ کام سہولت دیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل اس کا بہت بڑا ٹیکس والے کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ پیکیج یہ ٹیکس بجٹ میں اپنی تجاویز دے رہے ہیں. لاہور چیمبر، فیڈریشن چیمبر آف کامرس، انہوں نے تجاویز بھجوا دی ہیں. لاہور چیمبر واحد ایسا ادارہ ہے جس نے پورے لاہور سے کیا پورے علاقے سے مارکیٹ انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں، بلا کے تاجر تنظیموں کو بلاتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں. اس کے بعد یہ پوری ایک بنا کے ہم کووڈ-19 کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تجاویز بھجوائی ہیں، جس میں ہمیں اس طرح آپ ریلیف اب نہ دیں تاجروں کو، آپ نہ کم از کم پالیسی ایسی بنائیں کہ جو مستقل مزاجی پہ ایک پالیسی آپ ان کی پالیسیاں سر ایسی ہیں کہ آج یہ رات کو پالیسی بناتے ہیں، صبح اس کو چینج کر دیتے ہیں، اگلے دن پھر دوسری لے آتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ تاجر اور اس میں ٹیکس میں والوں ایف بی آر میں اتنا خلا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کریں کیا. ہم لوگ کاروبار کس طرح کریں. چو صاحب، جس طرح رانا ندیم صاحب نے فرمایا جو خلا ہے اس کو کس طرح پورا کیا جائے، وہ کس طرح لانگ پالیسی لانگ ٹرم بنائی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو 70 سال سے دیکھتے ہیں ایمرجنسی ہمارے ملک میں رہی ہے، ہر وقت ہماری معاشرت ڈوبی رہی ہے، کوئی ہر دفعہ پاکستان ہمارا ملک قرضوں میں رہا ہے. لانگ ٹرم پالیسی تو وہاں بنائی جاتی ہے جہاں کھانے کو دانے ہوں تو پھر لانگ ٹرم پالیسیاں بنتی ہیں، لیکن ہمارے ہر دفعہ ایمرجنسی رہی ہے. اس ایمرجنسی میں لانگ ٹرم پالیسیاں بن سکتی ہیں؟ یہ حکومت اس کرونا وائرس کی وجہ سے آئی ایم دوسرے اداروں سے فائدہ لے سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری کی طرف قدم جا سکتا ہے؟ ایوبی صاحب، جیسا کہ وہ ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں یہ 2 سال کا نظام حکومت جو ہے، یہ موجودہ حکومت جو ہے، ان کی کوئی پالیسی اسٹیبلش نہیں ہے، تو ایک جگہ پر متعین نہیں ہوتی. رات کو پالیسی کچھ ہوتی ہے، صبح کچھ ہوتی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دن بدن خسارہ بڑھتا جا رہا. اور میں یہ کہوں گا کہ پہلے ایک پالیسی بنائی جائے جس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیں لاک ڈاؤن میں حکومت کے پاس اتنا روپیہ آیا تو عوام کو کیا دیا؟
جی جس طرح دوسرے ملکوں نے بالکل دیکھا، ہم دوسرے ملک کی تاریخیں پڑھتے ہیں، نیچے وہ جا کے پھر دوبارہ انہوں نے سروائیو کر کے آگے سے چلے گئے. ہم پاکستان سے آگے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گئے. پاکستان سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک ترقی یافتہ ممالک. ہاں جی، اتنا ریلیف ملا ہے انٹرنیشنل لیول سے، تو انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا، نہ تاجروں کو دیا اور نہ ہی عوام کو دیا. تو بزنس مین جو ہے نا، وہ اگر اس کا کاروبار کا پہیہ نہیں چلتا، جی جی کہاں سے ٹیکس پے کرے گا؟ تو ان کو چاہیے کہ کاروباری جتنے بھی لوگ ہیں، جو ٹیکس پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ریلیف دیا جائے، ان کی بات سنی جائے. کم از کم ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں کوئی. جی جی تاجر برادری اور صنعت کار، ان کی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اصل میں پارٹنر تو ٹیکس پیئر یہی ہیں حکومت کے، کیونکہ حکومت اور تاجر یہ پارٹنرشپ کی وجہ سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، پھر ملک چلتا ہے. لیکن تجاویز بہت ساری دی جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں جا کے وہ تجاویز ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. ناظرین، چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے.